اللہ 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 کہ خفیہ تدبیر سے معمون ہو جانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے تعلق سے کیا وعیدیں آئی ہیں کتاب و سنت کے اندر، وہ ساری باتیں پڑھ رہے تھے۔ اور دلوں کے اوپر آنے والی دو مصیبتیں جو عام طور سے انسان جن کے اندر غافل ہوتا ہے، جن کے اندر ملوث ہوتا ہے، اور ان دو آفتوں کے لگنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے الگ ہٹ جاتا ہے، خیر کے کاموں کو ترک کر دیتا ہے، شر کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں ہو چکی تھیں، اور ہماری بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ مومن جو اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے، یعنی وہ مومن جو اللہ رب العالمین سے رجا اور امید لگائے ہوا ہے، اس کی رجا اور اس کی امید میں دو صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی رجا اور امید یہ ضروری ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کی تفصیل۔ اسی طریقے سے خوف بھی ضروری ہے، لیکن رجا میں خاص طور پہ، امید میں خاص طور پہ یہ چیزیں، ان دو صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ امید خوف کے ساتھ ملی ہوئی ہو، خوف کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور یہی وہ خوف ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے اور اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے معمون ہونے سے روکتا ہے۔ یہی وہ خوف ہے، اور یہی وہ حد فاصل ہے، اور یہی وہ دیوار ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے کبھی بھی معمون نہیں ہوتا۔ لہذا بندہ مومن کی امید اللہ رب العالمین سے خوف کے ساتھ ملی جلی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری صفت جو بندہ مومن کے رجا کے اندر، امید کے اندر پائی جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ رجا کے ساتھ، امید کے ساتھ عمل بھی ہو۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں، یا اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ واجبات کو ترک کر دے۔ بلکہ اللہ رب العالمین کو اگر وہ غفور الرحیم مانتا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے واجبات کو پامال نہ کرے، بلکہ واجبات کے اوپر عمل کرے، منہیات سے اپنے آپ کو بچائے اور روکے۔ ورنہ لوگ آج کہتے ہیں، یہ ہیں دلیل دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے، چھائی ہوئی ہے، اور ہر چیز میں بھی ہوں، تو میرے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے اوپر بھی رحمت ہے، تو اس کا شکریہ ادا کیجئے نا، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، اس کے فرامین کو بجا لائیے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کیجئے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائیے۔ لیکن آدمی کرتا کیا ہے، مصیبت کہاں ہوتی ہے کہ آدمی صرف امید لگا کر کے رکھے اور عمل نہ کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے امید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ امید کے ساتھ ساتھ آدمی اللہ رب العالمین کے فرامین کی بجاوری کے لیے ہمیشہ تیار رہے اور عمل کرے۔ یعنی یہ نہیں کرے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور معاصی کے اندر وہ الجھا ہوا رہے اور گناہ کرتا رہے، گناہوں کو ترک نہ کرے، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھے۔ یہ امید نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر اس کو اللہ سے امید ہوتی تو وہ کام کرتا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اپنی امید میں وہ شخص جھوٹا ہے۔ چلیں، الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کی بابت دریافت کیا گیا
کہ وہ کون کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ والباس من روح اللہ. شرک و مفید. جی الشرک باللہ والباس من روح اللہ والامن من مکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ کی تدبیر اور گرفت سے بے خوف ہونا. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الکبائر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا، سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر صحابہ کرام نے سوال کیا ہوگا، سئلہ مجہول کا صیغہ ہے، پوچھا لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سوال پہ جواب دیا. آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا الشرک باللہ، سب سے نمبر 1 پہ کبیرہ گناہ یعنی اکبر الکبائر یہ شرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا. دوسرے نمبر پہ کہا والیأس من روح اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جانا. والامن من مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے مامون ہو جانا. یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے متعلق سوال پوچھے جانے کے اوپر سائل کو نشاندہی فرمائی کہ یہ 3 چیزیں کبیرہ گناہوں کے اندر ہیں. اور یہ بات آپ کئی جگہ سن چکے ہیں کہ اگر کہیں پہ 3 چیزیں بیان کی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبیرہ یہی 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے اعتبار سے، اس آدمی کے احوال کے اعتبار سے بتاتے تھے، ہے نا. اب جیسے کبھی پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، دوسرے نمبر پہ کہا والدین کی نافرمانی کرنا. اور وکان متکئا فجلس، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کہا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب کے سب کبیرہ گناہوں کے اندر. تو سائل کے حالات کے اعتبار سے، موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ مختلف سوالوں کا حالات کے اعتبار سے جواب دیا ہے. اسی لیے کوئی آدمی اور کسی جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو بیان فرمایا، کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں الشرک باللہ اور جادو کرنا، اسی طرح سے والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کبیرہ گناہ کے تعلق سے بیان فرمایا. تو حالات کے اعتبار سے یہ بیان ہوا ہے، حصر نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہی تینوں کبیرہ ہے یا وہی 7 کبیرہ ہے، یا دوسری حدیث میں جو 3 بیان کیا گیا وہی کبیرہ. 3 نہیں، 300 بھی ہو سکتا ہے، 3000 بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوئی پوچھے کہ کیوں پھر 3 بیان کیا، کہ حالات کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اس حدیث کو امام بزار نے، طبرانی نے اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے. بعض اہل علم نے جی اس روایت کے اسناد کے اوپر، اس کی سند کے اوپر کلام کیا ہے اور کہا کہ اس کی اسناد میں کچھ کمزوری ہے، بعض اہل علم نے کہا. لیکن اہل علم کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، جیسے علامہ عینی ہے اور اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے اور کہا ہے کہ اس کے بہت سارے شواہد ہیں، اس حدیث کے بہت سارے شواہد ہیں تو قوی ہی، جو ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتی ہیں. اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل فرمایا ہے. بہرحال اسی طرح سے یہ روایت حضرت، یہ تو مرفوع روایت ہوئی اور مرفوع روایت کا درجہ کیا ہے؟ حسن ہے. اسی طریقے سے یہ روایت موقوف یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقوف بھی روایت کی گئی ہے تفسیر کے بعض کتابوں کے اندر اور بعض آثار کی کتابوں کے اندر، جیسے شعب الایمان للبیہقی، بیہقی کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر بھی انہوں نے امام بیہقی نے تذکرہ کیا. اور موقوف ہے
یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اس کا حکم صحیح ہے، اور اگر اس کو مرفوع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اس کا حکم کیا ہے؟ حسن ہے۔ یہ تو حدیث کے سند کے اعتبار سے گفتگو ہوئی۔ اب آئیے حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سئل عن الکبائر، کبیرہ گناہوں کے متعلق آپ پوچھے گئے۔ کبیرہ گناہ کہتے ہیں جی جس سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر منع کیا ہو، یا اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی حتمی طور پر منع کیا ہو، حتمی طور پر، کامل طور پر منع کیا ہو، اور سختی سے منع کیا ہو، سختی سے روکا ہو۔ عربی میں کہتے ہیں ما نہا اللہ عز وجل نہیا جازما، یہ حرام کی تعریف کرتے ہیں، نہیا جازما، اور اسی میں اگر تغلیظ لگا دیجئے، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے کسی کام سے روکا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ، کسی بھی گناہ کو تغلیظ کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے، ہے نا، اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس کو ذکر کیا جائے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ گناہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے کہ یہ کہا جائے کہ اس کا کرنے والا خسارہ اٹھانے والے میں سے ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ کہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر، تو اس سے پہلے جو گناہ بیان کیا گیا ہے سمجھیے گا وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کریں لَيْسَ مِنَّا، لَيْسَ مِنَّا، تو یہ سمجھیے کہ اس کے بعد جو گناہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا۔ تو فلیس منا یہاں کیا ہوگا جی؟ بولیے۔ گناہ کبیرہ، ہاں، گناہ کبیرہ کے اوپر دلالت کرنے والا ہوگا۔ فواللہ لا یؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں کہیں قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہے، الذی لا یامن جارہ بواعقہ، جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ پڑوسی کو تکلیف دینا کیا گناہ ہوگا؟ کبیرہ گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا۔ یہ پہچان ہے اس کی، یعنی جس کے حرمت کے اوپر تغلیظ ہو شریعت کے اندر، اور سختی ہو، شدت پائی جائے، کہ اس کے کرنے والوں کو کہا جائے کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہیں، یہ کہا جائے کہ یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، یا یہ کہا جائے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یا ان کو عذاب جہنم کی دھمکی دی جائے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ کہا جائے، یا آخرت کی رسوائی کے بارے میں کہا جائے، ایسا کرنے والے لوگ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں، آخرت کے دن ندامت اٹھانے والے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ سارے کے سارے گناہ جن کے ساتھ ان اوصاف کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید میں ہے، تو سمجھ جائیے پھٹ سے کہ وہاں پہ جو گناہ بیان ہوا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ جی یہ گناہوں میں بہت بھاری گناہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کے لیے توبہ کو شرط قرار دیا، توبہ کو شرط قرار دیا۔ اور توبہ سے یہ ہر قسم کے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی کوئی بھی قسم ہو، اگر انسان صدق دل سے توبہ کرے، اور توبہ کے جو شروط ہیں ان شروط کے ساتھ توبہ کرے، عزم مصمم کرے کہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں جائے گا، توبۃ النصوح کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ شرکی کیوں نہ ہو، مرنے سے قبل، غرغرے کی کیفیت سے قبل، ہے نا، سکرات الموت سے قبل اگر انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ شرکی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت اور اللہ رب العالمین کے کرم اور اس کے مغفرت اور اس کے مغفرت کے دریا وسیع ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن ان کے حق میں لوگوں کی سفارش بھی قبول فرمائے گا۔
جیسا کہ شفاعت کے باب کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے وہ افراد جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ یہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ بات بھی کہ کبیرہ گناہ معاف کرنے والا اللہ رب العالمین۔ اور اہل سنت والجماعت کا خصوصی طور پہ یہ عقیدہ ہے، خوارج سے الگ ہٹ کر کے۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ خوارج اس باب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو دائمی جہنمی ہو جائے گا اور کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ خوارج ہے۔ اس کے مقابلے میں مرجیہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، جس طرح سے کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان میں کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی ایمان لے آؤ، اس کے بعد چوری کرو اور شراب پیو، جو چاہے کرو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایک دم ابو بکر و عمر کی طرح مسلمان رہو گے۔ یہ کس نے کہا؟ مرجیہ نے کہا۔ اور مرجیہ کی پھر دو گروپ ہے، مرجیۃ الفقہا جس میں احناف آتے ہیں، یعنی نتیجے کے اعتبار سے یہ لوگ عمل کو اس کے اندر داخل تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے اور آپ اس کو شروع میں کتاب التوحید کے شروع میں اور اصول ثلاثہ میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ کے تعلق سے اتنی بات یہاں پہ سمجھنا ہم کو اور آپ کو ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کے اوپر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ آدمی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، اہل الحدیث کے عقیدے کے مطابق اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر مرا۔ اس کی موت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہوئی۔ اگر اللہ چاہے انشاء عذبہ، اس کو عذاب دے گا اگر اللہ چاہے گا تو، وَإِنْشَاءَ غَفَرَ لَهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شرک کے بارے میں خاص آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ دنیا میں اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا مشرک تو پھر اس کی بخشائش نہیں ہے اور وہ آدمی دائمی جہنمی ہوگا، جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن اگر مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کیا ہے لیکن بہت گناہ کیا ہے، تب بھی ایمان اگر اس کے دل کے اندر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ لا یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے لیکن گناہ ہے، گناہ کی سزا کاٹ لے گا جتنے دن تک اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو سزا مکمل کرنے کے بعد جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر کے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کرے گا اگر شرک نہیں ہے تو۔ یہ کس کا عقیدہ ہے جی؟ اہل سنت والجماعت کا، اور یہ عقیدہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، خوارج کے عقیدے سے بھی الگ اور مرجیہ کے عقیدے سے بھی الگ اور معتزلہ کے عقیدے سے بھی الگ۔ کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ منزلتم بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان ہے، دو مقامات کے درمیان ہے، نہ تو مومن ہوا اور نہ کافر ہوا۔ تو کہا کہہ رہے نہ مومن ہوگا نہ کافر ہوگا، تو انجام کے اعتبار سے کیا کہو گے؟ پھر آخرت میں کیا ہوگا اس کا؟ تو کہا آخرت میں دائمی جہنمی ہوگا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ دائمی جہنمی ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، مومن بایمان ہی، یہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کا عقیدہ ہے کہ مومن بایمان ہی، ایسا آدمی اپنے ایمان کے اعتبار سے مومن ہوگا، وفاسق بکبیرتہ، اور اپنے کبیرہ گناہ کے اعتبار سے فاسق ہوگا، کبیرہ گناہ کے اعتبار سے فاسق ہوگا، لیکن اصل ایمان اس کے دل کے اندر باقی رہے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تفصیلات کئی مرتبہ بتا چکے ہیں۔ جی
جی الحمدللہ. ہاں کبیرہ گناہ کا ذکر ہوا تو یہاں یہ بات بتا دینا بہت ضروری ہے. آج کل نوجوانوں میں خاص طور پہ نوجوانوں میں یہ مرض پھیل رہا ہے، خارجیت کی مرض، اسی طریقے سے اعتزال کا فتنہ، مرجیہ کا فتنہ یہ عام طور پہ پھیل رہا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث کے ہر فرد کو، چاہے مرد ہو اور عورت اس کو آگاہ ہونا چاہیے اور اس فتنے کی جانکاری بہت ڈیپلی اور گہرائی سے رکھنی چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی اس طرح کی بات آئے تو آپ فوراً چوکنا ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ آدمی ہم کو بھٹکا رہا ہے اور غلط راستے کے اوپر لے کر کے جا رہا ہے. بہرحال کبیرہ گناہوں کی بات آئی تو یہ باتیں آ گئی آپ کے سامنے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کے متعلق سوال کیے گئے تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ. تو ہم بتا چکے ہیں کہ شرک یہ اکبر الکبائر ہے، تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ روئے زمین کے اوپر اگر پایا جاتا ہے تو یہی ہے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرانا. اور اس پہ متعدد مرتبہ اس کے اقسام کے اوپر، اس کے قسموں کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے اور ہوگی بھی آگے انشاءاللہ. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر ہے کہ وَالْأَمْنُ مِن مَكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے یا اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کیا ہو جانا؟ مامون ہو جانا، یعنی نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، یہ سوچ لینا. اس حدیث کا فائدہ کیا ہوا جی؟ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ رب العالمین کے پکڑ سے مامون ہونا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور یہ کبیرہ کب ہوگا جی بتائیے؟ جب کلی طور پر مایوس ہو جائے، دل میں ذرا بھی امید نہ ہو تو. اگر کلی طور پر مایوس ہوگا تو کیا ہوگا؟ کفر ہو جائے گا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہاں کبیرہ نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کبیرہ کب ہوگا؟ جب اصلی خوف اس کے دل کے اندر موجود ہو، لیکن وہ کیا کر رہا ہو؟ دوسروں کے ڈر سے واجبات کو ترک کر دے رہا ہو، محرمات کو کر رہا ہو. سمجھ رہا؟ جی. یا امید لگایا ہوا ہو. مثال کے طور پر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا، اب ہم یہ گناہ کریں گے والعیاذ باللہ، اگر اس نے یہ سوچا، دل اندر سے ملامت کر رہا ہے، یار نہیں کرو، یہ گناہ کا کام ہے، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، چلو کر لیتے ہیں گناہ ابھی، ہے نا؟ یہ کبیرہ ہے. لیکن گناہ کیا ہمارا کون کیا کر لے گا؟ کون ہم کو نقصان پہنچائے گا؟ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم کریں گے یہ کام. یہ اگر کر رہا ہے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے کہ اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خوف اللہ رب العالمین کا باقی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، فرق کو سمجھیے گا. اس کے بعد چلیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوت من رحمت اللہ والیاس من روح اللہ. رواہ عبد الرزاق. سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے مایوس ہونا. یہ اثر جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. کہتے ہیں اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والامن من مکر اللہ، اللہ رب العالمین کے پکڑ سے یا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے مامون ہو جانا، والقنوت من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جانا. قنط یقنط مانے مایوس ہونا. ہاں،
वलियास मिन रौहिल्लाह। देखिए जी, यास जो है ना, यास ये कुनूत से कमतर दर्जा है। पहले आदमी मायूस होता है और उसके बाद पूरे तौर पे मायूस हो जाता है, उसको कहते हैं कुनूत, पूरे तौर पे मायूस हो जाना। तो ये दोनों, बाज उलमा ने कहा कि एक ही माना है दोनों का, तनव्वु के लिए, अल्फाज के तनव्वु के लिए दोनों को जिक्र किया है। और बाज उलमा ने कहा कि नहीं, बहुत दकीक फर्क है इसके अंदर। कहा कि वलियासु मिन रौहिल्लाह ये हल्का दर्जा है, और आदमी मायूस होते 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 इन्फिनिटी डिग्री में उस मकाम को पहुंच गया कि अब उसके दिल में जर्रा बराबर भी रहमत की उम्मीद नहीं बची है, तो उसको कहते हैं कुनूत। समझ गया? उसी के बारे में हजरत इब्राहिम ने कहा, वमन यक़नुत मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। खसारा उठाने वाले, घाटा उठाने वाले ही लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस हो सकते हैं। गुमराह लोग, जाल जो हैं, जो गुमराह हैं, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस हो सकते हैं। बहरहाल ये असर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। मामर ने इसको अपनी किताब जामे के अंदर, अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने इसको अपनी किताब के अंदर मुस्नद अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, और इसी तरह से अल्लामा इब्न जरीर ने अपनी तफसीर के अंदर इसको नकल किया है। इसकी सनद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक सही है पूरे यकीनी तौर पर, जैसा कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि फहुवा मजज़ूमुन बिसिहतिही इला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक इसकी सनद जो है एकदम ठोस है, मजबूत है। बहरहाल तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से ये रिवायत मौकूफ हुई, मरफू नहीं है जी, असर है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का। कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, वलम्नु मिन मकरिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से, उसके खुफिया तदबीर से मामून हो जाना, वल कुनूतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस हो जाना, ये कबीरा गुनाहों में से है। और एक हदीस में है, अल कुनूतु मिन रहमतिल्लाहि ला युसअलु अन्हु लिअदमि ज़म्बिही, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस होने के मुतालिक सवाल ही मत करो कि वो कितना बड़ा गुनाह है। इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को रिवायत किया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कोई सवाल ही ना करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस हो जाना कितना बड़ा गुनाह है ना। और हमने आपको बतलाया था कि नौजवानों के अंदर, आम तौर पे जिन लोगों के अंदर खुदकुशी का जो ये रुझान पाया जाता है, लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, उसकी असल वजह यही होती है कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। अब हमारा क्या होगा? नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लगी नौकरी, इतने दिन से बैठे हुए हैं, इतना कोशिश किया, हमको वो बीमारी लगी है, अल्लाह हमको और आपको महफूज रखे। लोग कहते हैं कि हमको वो बीमारी लगी है कि अब इससे शिफाए अभी की उम्मीद नहीं है, अब हम जी करके क्या करेंगे, हमको मौत आ जाना चाहिए। हरगिज नहीं। एक बंदे मोमिन का बहैसियत मोमिन अल्लाह के ऊपर ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दा हड्डियों में जान डालने के ऊपर कादिर है। क़ाल मन युहील इज़ाम वहिय रमीम, हड्डियां जब बोसीदा हो जाए उसको जिंदा करने के ऊपर कादिर है। तो इंसान जो जिंदा है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बीमारी शिफायाबी देने के ऊपर कादिर नहीं है? यकीनन कादिर है। इस वजह से कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद का दामन किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, और कभी भी मायूस नहीं होनी चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होनी चाहिए। जो आदमी ईमानदार होगा, ईमान वाला होगा, वो कभी भी मायूस नहीं होगा। लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अरे भाई खुदकुशी करना और अपने जान को खत्म कर देना ये मसले का हल नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब, हम लोग ये समझते हैं, यानी बुनियादी मसले को समझिए, हम लोग ये समझते हैं कि खुदकुशी कर लेना ये मौत, ये जिंदगी की इंतहा है, बस खत्म हो गया मामला, अब कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, बंदे मोमिन के लिए मौत जिंदगी की इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। उसी को शायर ने बयान किया कि मौत को समझा है गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। ये तुम्हारी दुनियावी जिंदगी की शाम हुई मौत से, लेकिन अब जो सुबह होने वाली है कब्र की जिंदगी से, ये दवाम जिंदगी की सुबह है। अब कभी भी
موت آنے والی نہیں ہے. اب تم دوام ہو گئے یہاں سے, تمہارا معاملہ لگاتار چلنے والا ہے. اب یہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خودکشی کر کے مرا والعیاذ باللہ, چاہے زہر پی کر مرا ہو, خنجر مار کے مرا ہو, پھانسی لگا کے مرا ہو, پانی میں ڈوب کے مرا ہو, آگ میں جل کے مرا ہو, خود سے کہیں سے کود گیا ہو, چھت سے مرا ہو, کا قیامت تک وہی عمل وہ کرتا رہے گا, وہی عمل کرے گا. یعنی جتنی تکلیف خنجر لگنے میں اس کو ہوئی تھی وہ خنجر لے کر کے اپنے ہاتھ سے مارے گا. اب دیکھیے لوگ, کوئی ملیریا کی دوا کھا لیتا ہے, کوئی کچھ کھا لیتا ہے, ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس, کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والے کے متعلق وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے یہ پوچھو مت کرو, پوچھو ہی مت. کتنا عظیم گناہ ہے, کتنا سنگین گناہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کر دیا زندگی ختم ہو گئی. نہیں, یہاں سے اب آپ کی زندگی شروع ہوئی. دنیا تو خیر کیسے بھی کٹ جاتی, تکلیف میں ہو یا خوشحالی میں ہو, کٹیے جاتی, سب کی کٹتی ہے, آپ کی بھی کٹ جاتی. لیکن آپ نے جو اپنی زندگی غلط اسٹیپ لے کر کے ختم کر لیا, اب وہ زندگی آپ کے کاٹے نہیں کٹے گی, وہ ختم کیے ہوئے نہیں کٹے گی. بڑا مشکل ہو جائے گا وہ زندگی جھیلنا. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیات ہے, زندگی ہے, اس کے ہم مالک ہیں. ہم اس کے مالک نہیں ہیں, اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے. یہ زندگی ہم کو امانت ہے اور آپ کو امانت ہے. اسی لیے اس کو جزوی طور پر, پارٹیکلی طور پر یا کلی طور پر, مکمل طور پر نقصان پہنچانے کا حق ہم کو بھی نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں. شریعت نے اس کی کیسی حفاظت کی ہے, اللہ اکبر. کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. آنکھ کے بدلے میں آنکھ, کان کے بدلے میں کان, دانت کے بدلے میں دانت. اللہ رب العالمین نے اس جان کی حفاظت فرمائی, ہماری اور آپ کی زندگی کی حفاظت فرمائی. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ایک آدمی کو جس نے قتل کیا اس نے سب کو قتل کر دیا. ومن احیاها, اور جس نے ایک کو زندگی دی, فكانما احیا الناس جميعا, اس نے سب کو زندگی دے دی. یہ انسانی جان کی قدر و قیمت ہے. لہذا خبردار, کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے گا. اس طرح کا خیال اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ اب ہم کو یہ کرنا چاہیے, تو اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچئے, اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچئے کہ آپ تو کر کے چلے جائیے گا کان, لیکن آپ کے ماں باپ کے دل کے اوپر کیا بیتے گی, خاندان والوں کے اوپر کیا بیتے گی. لوگ ہمیشہ کے لیے آپ کے خاندان کے اوپر ایک دھبا اور ایک داغ لگا کر کے بیٹھ جائیں گے. لہذا ان کاموں سے ہزار توبہ اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. بات چل رہی تھی وَلْيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اللہ رب العالمین کی رحمت سے مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے, کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے. بہرحال وقت آگے ہو گیا, انشاءاللہ اس حدیث کی مزید تشریح ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کوئی سوال ہے؟ ہاں کچھ پوچھ رہے ہیں مفیز؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جیسے نماز کے بارے میں جو بولا گیا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے, تو اس میں کیا حکم آئے گا, گناہ کبیرہ یا اسلام سے خارج والا بولے تھے جو نماز؟ جی, ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو نماز ہے, اس میں کیا تفصیل سے بات ہو چکی ہے نا مفید نماز کے متعلق. اگر آدمی سستی اور کاہلی کرتے ہوئے بھی چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے اسپیشل دلیل موجود ہے, اسپیشل دلیل کے لیے موجود ہے کہ ویسا آدمی کافر ہے. نماز کے چھوڑنے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جی بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس پہ, پورے علماء کے اقوال کو ذکر کیا ہے. دیکھیے وہ کہاں ہے, کس پارٹ میں ہے, امام احمد کیا کہتے ہیں, مالک کیا کہتے ہیں, امام حنیفہ کیا کہتے ہیں, حدیث کیا ہے, اور کتنے دلائل ہیں ان لوگوں کے پاس, یعنی ان کا مقدمہ کتنا, ان کا پکچھ
کتنا مضبوط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کرنے والا کافر ہے. کچھ لوگ بول رہے تھے کہ انڈیا کے حساب سے نہیں ہوگا ویسا، کچھ لوگ بول رہے تھے. کچھ لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں ہلکا بنانے کے لیے، کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. ارے اختلاف ہے تو اس کا کیا مطلب کہ اختلاف ہوا تو کیا وہ قابل عمل نہیں رہا؟ اختلاف ہے مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں تغلیظ ہے اور مسئلہ ڈیفیکلٹ ہے، اس کو اور سختی سے اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ لوگ باتوں کے اندر کمی پیدا کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے کہا اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے تو کیا ہے، اب راجے کیا ہے وہ بیان کیجئے. سمجھ گیا؟ خاص کر کے ایسے دور میں، ایسے معاشرے میں جہاں معاشرے کا معاشرہ نماز سے غافل ہے، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے سوائے جمعہ کے اور عید اور بقرعید کے اور رمضان میں نماز پڑھنے کے. تو ایسے وقت میں اس طرح کا فتویٰ علماء کو بے بانگِ دہل دینا چاہیے، علی الاعلان دینا چاہیے. آخر وہ سب کس دن کام آئے گا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو، کیوں کہا انہوں نے؟ اور کوئی سوال؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ